یہ تھوڑے دن پہلے جو جیلم میں ایک فتنہ ہے، مرزا محمد علی انجینئر، اس نے حال ہی میں یہ تقریر کی ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کا پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ فرما دیجیے میں کوئی نیا رسول تو بن کے نہیں آیا، یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ سر کتنی سخت آیات ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ کلیئر ہے، لیکن عقیدہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ گاڈ اورینٹڈ بنو، یعنی جن لوگوں کو خدا کی شناخت ہوتی ہے نا، وہ اس عقیدے میں اتنے محکم ہوتے ہیں کہ وہ ببانگے دھول یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈیسٹنی میں کیا لکھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے بارے میں دعویٰ کر دے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب الشہادات چیپٹر کے اندر میں نے مسئلہ علم غیب کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 6A اور 6B۔ اس میں ام الاعلیٰ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون، یہ صحیح بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی تھے، کہتی ہیں میں نے وفات کے قریب ان کی خدمت کی، وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے یعنی ان کے بارے میں کہہ دیا کہ عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہی جنت ہے، بخشا بخشا ہے۔ تو نبی علیہ السلام میرے پاس کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بخشا ہوا ہے؟ خدا کی قسم اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سر، یہ سٹوری بک نہیں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ام الاعلیٰ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار۔ جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام الاعلیٰ سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جی، اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں، کیا نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ام الاعلیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا، اول تو ہم سنی ہیں، ہمیں تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا تو عقیدہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ حضور تو حضور ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی کرم والی رحمت والی نظر جس پر پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ سرکار کی شان کون بیان کر سکتا ہے یارو۔ اب آئیے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، احادیث بھی پڑھوں گا۔ حضور تو حضور ہیں، قسم ہے پروردگار کی حضور کے سارے صحابہ بھی جنتی ہیں، اور یہ اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، فرمایا اور سب میں اگلے پہلے، یعنی پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے کون؟ من المہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ جو سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں نیکی کی طرف، اسلام کی طرف۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی احسان کے ساتھ اتباع کی، حضور کے مہاجر صحابہ، حضور کے انصار صحابہ، اور جو اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، کن کی؟ مہاجرین اور انصار کی۔ ان کی کیا شان ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا ان مہاجرین صحابہ سے، ان انصار صحابہ سے، اور جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یا اللہ، دنیا میں تو بندہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو کوئی انعام دیتا ہے، تو یا اللہ تو نے ان کو کوئی انعام دیا جن سے تو راضی ہے، کوئی انعام بھی ہے ان کے لیے۔ یہی آیت اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا ان مہاجر صحابہ کے لیے، ان انصار صحابہ کے لیے، اور جو لوگ ان صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب بتاؤ صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ اب صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایمان کی نگاہ کے ساتھ حضور کو دیکھے، پھر اسی ایمان پر قائم رہے، اسی ایمان پر اس کی وفات شریف ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ یعنی جو حضور کی حیات میں حضور کو ایمان والی نظر سے دیکھ لے وہ صحابی بن گیا۔ قرآن کہتا ہے صحابہ سے اللہ راضی ہے اور ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی شان کا اندازہ کرنے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کو ایمان کی نگاہ سے دیکھ لیا وہ سب جنتی بن گئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے والے جنتی ہیں تو نبی پاک کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہم کہتے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ خیر یہ تقریریں کرنے والوں، یہ اعلان کرنے والوں کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا نہیں پتہ میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جو بندہ ادب اور ایمان والی نگاہ سے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کر لے گا اللہ اس کو بھی جنت دے گا، اور جو ان صحابہ کو دیکھ لے گا اللہ اس کو بھی پکی جنت عطا فرمائے گا۔ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا یہ بہت
بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ کو مل رہی ہے بڑی کامیابی، مہاجرین کو مل رہی ہے بڑی کامیابی، انصار کو مل رہی ہے بڑی کامیابی، اور جو مہاجر اور انصار صحابہ کی اتباع میں چلنے والے ہیں ان کو مل رہی ہے جنت اور بڑی کامیابی۔ جب صحابہ کی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت بھی دیتا ہے، بڑی کامیابی بھی دیتا ہے، تو نبی پاک کے بارے میں تم نے کس طرح سے کہہ دیا کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ اور توبہ کر، اس طرح کی بولی نہ بول، بلکہ یہی کہہ نبی پاک کی تو اونچی شان ہے جو ایمان کی نگاہ سے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہی سورہ توبہ 11واں پارہ اور آیت نمبر بھی 111۔ پہلے آیت نمبر کیا تھی؟ 100 تھی، اب 111۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، سبحان اللہ کہہ لو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خرید لیا ہے، سودا کر لیا، خرید لیا مسلمانوں سے۔ یہ بتاؤ نبی پاک کے زمانے میں جو مسلمان تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحابہ کہا جاتا نا۔ اللہ نے ان سے خرید لیا ہے کیا؟ انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کا مال۔ اللہ نے مسلمانوں سے سودا کر لیے، ان کی جان بھی اللہ نے خرید لی ہے اور ان کا مال بھی اللہ نے، یہ اللہ کی مہربانی، دیا بھی اسی نے، خریدا بھی اسی نے ہیں۔ اچھا، جب ہم مال لیتے ہیں تو بدلے میں پیسہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ دکان پہ جاتے ہیں، گھی دے دیں، چینی دے دیں، آٹا دے دیں، تو مال ہم خریدتے ہیں تو اس کی قیمت بھی دیتے ہیں۔ مال کے بدلے میں پیسہ دیں گے یا کچھ بھی دیں گے پھر سودا ملتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحابہ سے سودا کیا ان کی جان کا اور ان کے مال کا، کہ جب میرا آرڈر آ جائے تم جان وارو گے، جب میرا آرڈر آ جائے تم مال بھی وارو گے۔ یہ سودا کیا ہے، تو بدلے میں اللہ نے کیا دیا ہے؟ بدلے میں کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں صحابہ سے ان کا مال اور ان کی جان کا سودا کر لیا ہے۔ بدلے میں اللہ نے کیا دی ہے؟ بولیں صحیح، جنت دی ہے۔ اب یہاں پر بھی ذرا غور کریں، سمجھنے کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنتی، صحابہ کون ہیں؟ جو نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے تو اللہ جنت کا وعدہ کرے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہیں توجہ ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے، سارے کہیں نا، ایسے نہیں بات بنتی۔ اب یہ بتاؤ، جس پر اللہ اپنی خصوصی توجہ ڈالے رحمت کے ساتھ، کیا وہ جنتی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس پر اللہ خصوصی توجہ ڈالے رحمت کے ساتھ جنتی ہے نا۔ اب اللہ نے خصوصی توجہ ڈالی تھی کس کس پر؟ وہ قرآن بیان کرتا ہے، یہی 11واں پارہ سورہ توبہ، سورہ توبہ کی آیتیں سنا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کہنے والوں کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، تف ہے تمہارے اس عقیدے پر،
سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا کن پر؟ علی النبی، اپنے نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے سے نبی پاک کے مہاجر اور انصار صحابہ پر بھی اپنی رحمت سے متوجہ ہوا۔ اللہ تو فرماتا ہے میں ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوں، ہیں؟ اب اگلی بات کرو، جس کو اللہ نے بنایا ہی سراپر رحمت ہو، کیا اس کے جنتی ہونے میں شک ہوگا؟ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ذرا اونچی کہہ لو، سرکار کیا ہیں؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتہ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ توبہ نعوذ باللہ، کتنی گندی بولی ہے یہ، جس کو آج کل آپ لوگ پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں، اللہ محفوظ ہی رکھے۔ بہت دنیا اس کو سن رہی ہے آج کل۔ مرزا محمد علی انجینئر، یہ اس نے اگلے دن بولی ہے، کہتا ہے نبی پاک کو اپنا نہیں پتہ۔ پہلے بھی وہ بولتا رہتا ہے، پہلے کہتا تھا نبی پاک کے صحابہ سارے جنتی نہیں ہیں، جہنم میں بھی جائیں گے، پہلے یہ بکتا تھا۔ اب اس نے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتہ میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ تو یہ آج کا موضوع آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اس شیطان کی باتوں میں آ کر یہ گندا عقیدہ رکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور ہدایت عطا فرما دے۔ ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اب سرکار کی شان سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ہیں، نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 34۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ۔ کہہ لو یار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ فرمایا سلامتی مجھ پر جس دن میں، یعنی جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد قرآن کے اندر موجود ہے، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دن میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے، اور جس دن میں دنیا سے وفات پاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بیان فرمایا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد اللہ کی قرآن کے اندر موجود ہے، فرمایا مجھے معمولی نہ سمجھنا، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلامتی، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی، اور جب قیامت والے دن میں عیسیٰ قبر سے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر رحمت اور سلامتی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ فرمائیں کہ میرے پیدا ہونے پر بھی مجھ پر سلامتی، میری وفات پر بھی مجھ پر سلامتی، اور جب میں قیامت والے دن اپنی قبر سے اٹھوں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی۔ حضرت عیسیٰ یہ فرمائیں، اور آپ کا دل مانتا ہے کہ نبی پاک یہ فرمائیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، خود ہی بتاؤ ہیں؟ توجہ ہے؟ اب آگے ایک اور بات سن، یہ جی آیت نمبر کون سی تھی سورہ مریم کی؟ 34۔ اب ذرا پیچھے آ جائیں تھوڑے سے، یہی سورہ مریم 16واں پارہ، اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، کیا نام ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 15۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، فرمایا سلامتی اس دن پر جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اس دن پر بھی سلامتی، اس دن بھی ان پر سلام جس دن حضرت یحییٰ کی وفات ہوئے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، فرمایا جس دن حضرت یحییٰ قبر سے اٹھیں گے اس دن بھی ان پر سلامتی ہوگی، اس دن بھی ان پر کیا ہوگی؟ یہ کیا سنایا ہے؟ قرآن سنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تو سلامتی جب اٹھیں گے اس دن بھی، یحییٰ علیہ السلام پر بھی سلامتی، تو کیا خیال ہے نبی پاک کو نہیں پتا تھا کہ مجھ پر بھی سلامتی ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ اور یقیناً پتا تھا۔ یہ اعلیٰ درجے کا جھوٹ ہے کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتا میرے ساتھ کیا بننا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ جس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اس کو اپنا نہیں پتا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب آئیے 15واں پارہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے آپ تہجد کی نماز ادا کیا کریں، یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے۔ یا اللہ سرکار تہجد ادا فرمائیں گے ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن ہے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور کو قیامت والے دن کیا ملے گا؟ مقام محمود، مقام۔ اب یہ پتہ ہے مقام محمود کیا ہے؟ آیا ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث شفاعت مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا اللہ تعالیٰ کے سارے مخلوق 25,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی رہے گی یا اللہ ہمارا حساب جلدی شروع فرما، یا اللہ ہم پسینے کے اندر غرق ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمارا حساب جلدی شروع فرما۔ آدھا دن گزر جائے گا میدان معاشر کا، اللہ تعالیٰ کسی کی پکار کا جواب نہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یلہمون، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اور ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے نہ مانگو، اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا ہے تو اللہ کے نبیوں کا وسیلہ بنا لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
ابا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں, بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں. ابا جان آج آپ کی اولاد پریشانی کے اندر مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری عرض کا جواب نہیں, ارشاد فرماتا اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری, فرمائیں گے جاؤ کسی اور کے پاس. سارے میدان محشر والے دن اربوں کھربوں انسان آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. حضرت جی اللہ نے بڑی شان دی ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں نا ہمارا کھاتا جلدی شروع حساب کتاب. محشر کی گرمی اتنی ہوگی, سورج سر پہ کھڑا ہوگا, لوگ کہیں گے یا اللہ بے شک جہنم میں پھینک لیکن یہاں سے نکال, اتنی سختی ہوگی. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حضرت موسیٰ بھی جواب دیں گے اذهبوا الی غیری. لیکن جب چلتے چلتے سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد. چلو سرکار کے پاس چلے جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ بولو یار, حضور کے پاس چلے جاؤ. اب سارے میدان معاشر کے اندر ادھر ادھر رولتے رولتے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں جائیں گے. یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے, اللہ کی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام نہیں فرمائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم ہے سرکار جواب دیں گے. بخاری میں لکھا ہے, فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا, فرمائیں گے تمہیں نہیں پتا تمہیں بخشوانے کے لیے اللہ نے ڈیوٹی میں مصطفیٰ کی لگائی ہے. آنا لہا آنا لہا آنا لہا آنا لہا, اور تمہیں نہیں پتا تمہیں بخشوانے کے لیے ڈیوٹی میری ہے, یہ ڈیوٹی میری ہے, یہ ڈیوٹی میری ہے. آنا میں لہا, اس کام کے لیے, وہ اس کام کے لیے میں ہوں, اس کام کے لیے میں ہوں, اس کام کے لیے میں ہوں, اس کام کے لیے میں ہوں. میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے یہاں سے نکال کے جنت میں داخل فرمانے والا ہوں. بتاؤ جس نے ساری مخلوق کا بیڑا پار لگانا ہے اس کو اپنا نہیں پتا؟ توبہ نعوذ باللہ, یہ ہو سکتا ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ بھائی. اچھا سرکار فرمائیں گے آنا لہا, کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری, میرے محبوب کے لب پر آنا لہا ہوگا. فرمائیں گے میری ڈیوٹی ہے, میری ڈیوٹی ہے. اب کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ساتھ رکھوں گا سجدے میں, یا اللہ کرم فرما. اللہ اس وقت حضور کو کچھ کلمات سکھائے گا. اس وقت ان کلمات سے حضور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. جب تک اللہ کو منظور ہوگا حضور سر سجدے میں رکھیں گے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حبیب پیارے سر سجدے سے اٹھائیے. سال توتا سونیا جو دل کر دے منگ لے, جو منگے گا میں رب عطا فرما دیاں گا. وشفاعت الشفا سونیا جدا دل کرے شفاعت کر لے, جدی تو شفاعت فرمائیں گا میں اللہ انہوں جنت عطا فرما دیاں گا. بولو صحیح. کی خیال ہے تونوں پنجابی سمجھ نہیں آندی؟ بولو نا سارے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيُحَدُّ لِي حَدًّا, اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر فرمائے گا. سونیا اننے لوگوں کو لے جا. حضور اتنے لوگوں کو لے جائیں گے. محبوب آپ راضی ہو؟ نہیں یا اللہ بھی اور بھی ہیں.
ابھی اور بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پھر حد لگائے گا، چل اتنے اور لے جا۔ حضور لے جائیں گے، اب راضی ہو؟ نہیں یا اللہ ابھی اور بھی ہیں۔ ہائے ہائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حبیب پیارے جہنم کے گھپ اندھیروں میں آپ خود تشریف لے جائیں اور اپنے غلاموں کو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو بازو سے پکڑ کر جنت میں داخل فرما دیں۔ یار جس نبی نے بتا دیا میں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا فرماؤں گا، اس نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ اپنا نہیں پتا، توبہ نعوذ باللہ۔ توجہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میں نکالوں گا تو آخر میں جو فرشتے جہنم کی آگ بھڑکانے پر لگے ہوئے ہیں وہ کہیں گے سونیا اب تو جہنم میں آپ کا ایک بھی امتی نہیں بچا، آپ نے تو سب کو نکال دیا ہے، سب کو نکال دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو موقع دیا کہ میری بارگاہ سے 3 دعائیں کر لو، جو مانگو گے 100 میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں نے ساری دعائیں دنیا کے اندر مانگ لی، لیکن میں مصطفیٰ نے اپنی 3 دعائیں قیامت والے دن کے لیے بچا لی ہیں۔ فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا میری امت پھنس جائے گی، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نہیں پتا میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا، کتنا گندا پلیت عقیدہ۔ اب ایک حدیث سنتے جائیں، مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ مسند ابی یعلا حدیث کی دوسری کتاب، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ مجموع الزوائد امام حیثمی کی اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کی امالی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں ان رجلا قال له یا رسول اللہ طوبی لمن راک وآمن بک، اونچی کہہ لو۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت ابو سعید خدری، وہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا آقا بشارت ہے اس کے لیے جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا، اس کے لیے کیا ہے؟ صحابی نے نہیں کہا آقا تونوں تو آودہ نہیں پتا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا آقا اس کے لیے بشارت جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے۔ اب سرکار نے کیا جواب دیا؟ وہ اس میں آپ کے لیے بھی بشارت ہے، آپ سب کے لیے بھی، مچل جاؤ ہم کس لاجپال کے غلام ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال طوبی لمن رآنی وآمن بی، فرمایا ہاں میرے غلام اس بندے کے لیے مبارک ہے جس بندے نے میں مصطفیٰ کو دیکھ لیا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک مبارک ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا بن دیکھے مجھے مان لیا، فرمایا اس کے لیے 3 مبارکیں ہیں۔ فرمایا مجھے نہیں دیکھا اور بن دیکھے مجھے مان لیا، اس کے لیے کتنی مبارکیں ہیں؟ 3 مبارکیں ہیں۔ اب طوبہ کا معنی مبارک بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ اب صحابی نے حضور سے خود پوچھا قال لہو رجل وما طوبی، آقا یہ طوبہ کیا ہے؟ یہ طوبہ، کیونکہ طوبہ کا معنی مبارک بھی بشارت بھی، لیکن آقا آپ کی مراد کیا ہے جو آپ نے فرمایا طوبہ طوبہ طوبہ؟
ओए उसके लिए भी मुबारक, उसके लिए भी मुबारक, उसके लिए भी मुबारक। किस के लिए? लिमन आमन बी वलम यारानी, जो मुझ पर ईमान लाया लेकिन मुझे देखा, उसके लिए 3 दफ़ा आपने फरमाया तूबा तूबा तूबा, मुबारक मुबारक। आपका तूबा का क्या मतलब है, आप भी तो बयान फरमा देना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया काला शजरतुन फिल जन्नह, फरमाया जन्नत के अंदर उसके लिए एक बाग है, बाग के अंदर एक इतना बड़ा आलीशान दरख्त है, 1 सदी तक बंदा उस दरख्त के नीचे चलता रहे, साया ख़त्म नहीं होता। फरमाया जो मुझे देखे बग़ैर मुझ पर ईमान लाएगा उसके लिए अल्लाह ने वो तूबा वाली जन्नत बनाई है, तूबा वाली जन्नत है। अब बताओ, जिसने नबी पाक को देखा नहीं वैसे हुजूर पर मरता है, जान वारता है, कलिमा पढ़ता है, बिन देखे मान लाया, हुजूर फरमाते हैं वो तो जन्नती है। तो फिर सरकार के बारे में क्या ख्याल है? अब आइए तिरमिज़ी शरीफ के अंदर से एक हदीस पेश करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दराए रहमत एक दिन मौज में आया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अलीयुन फिल जन्ना, सादुन फिल जन्ना, सईदुन फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना। सरकार ने अपने अशरा मुबशरा 10 सहाबा का नाम लेकर दुनिया के अंदर उनको जन्नत की बशारत अता फरमा दे। अब ज़रा अक्लमंद हो, अल्लाह ने अक्ल दी है। मैं जो कहूँ, बेटे खड़े हो ना, ये जन्नती है। जुनेद आप खड़े हो, आप भी जन्नती हो। कारी साहब आप भी जन्नती हो। खलील भाई आप भी जन्नती, 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 हुजूर आप भी जन्नती। अल्लाह करे हम सब जन्नती हो जाएं। मैं जो बंदे खड़े खड़े करके कह दूं वो ये भी जन्नती, वो भी जन्नती, वो भी जन्नती, वो भी जन्नती, कोई मुझसे पूछ ले हजरत तुसी अपना दसो, तुसी केड़े खाते जाना है? मैं कहूँ यार मुझे तो नहीं पता, मैंने कहाँ जाना है। तो आगे से बंदे जवाब क्या देंगे? जब आपको खुद को नहीं पता तो दूसरों को कैसे बताओगे? कैसे बताओगे कि दूसरा क्या है? जन्नती है। और सरकार के बारे में ये अकीदा नहीं रखना, ये किसी बदबख्त की बोली हो सकती है, ईमान वाले की बोली। ये मैं इसलिए रोना रो रहा हूँ, कुछ तो बाद में है। ये जो जेलम वाला है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर है, इसने अगले दिन तकरीर में कहा है कि नबी पाक को अपना नहीं पता कि मैंने जन्नत में जाना है कि नहीं जाना। समझ आई ना? तो अगर कोई उसके बातों वाले जरासीम से मुतासिर होगा, अल्लाह ने चाहा तो उस बयान की बरकत से उसको हिदायत नसीब हो जाएगी। कोशिश करना हमारा काम है, बाकी हिदायत देना किसका काम है? खैर अब हदीस सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरा अबू बकर भी जन्नती, मेरा उमर भी जन्नती, मेरा उस्मान भी जन्नती, मेरा अली भी जन्नती। हुजूर ने फरमाया मेरा साद भी जन्नती, मेरा सईद भी जन्नती, मेरा अब्दुर्रहमान भी जन्नती, मेरा अबू उबैदा बिन जर्राह भी जन्नती। सरकार ने नाम ले लेकर अपने सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई। तो फिर ये मुमकिन है कि हुजूर को अपना ना पता हो? अब आइए ज़रा उनकी जो दलील है ना, जिसको लेकर उन्होंने शोर मचाया, अब वो दलील पेश करता हूँ। हाँ जी, एक बात बताओ, क्या मैं नाजायज़ बात कर रहा हूँ? नहीं। बोलें। अगर आप जा रहे हो सड़क पर, आपको कुत्ता काटे और आपके हाथ में डंडा हो तो डंडा मारेंगे या कहेंगे जनाब तशरीफ़ ले आए? कौन सी टांग पसंद करेंगे काटना? आप ये कहेंगे या आगे से मुज़ाहमत करेंगे? बोलें। डंडा मारेंगे। एक है कुत्ता आपको पड़ गया, आप उसको डंडा मारने से रुकते? नहीं।
لیکن اگر کوئی کتا اپنے مالک کو پڑ جائے ہیں، اپنے مالک کو پڑ جائے تو ہم جیسے جو غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کو کہنے کا کہ نا دور دور کتیا اپنے مالکاں نو پہ گئے اور شرم کر، حیا کر۔ حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی پاک کو نہیں پتہ۔ توبہ۔ اب سنیں، سورہ احقاف میں اللہ کا ارشاد موجود ہے جس کو بنیاد بنا کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ اچھا، آیت صرف اتنی نہیں پڑھیں گے، پاویں مام مر جائے اگلا لفظ نہیں پڑھیں گے، صرف اتنی پڑھیں گے۔ ان اتابع الا ما یوحی نہیں پڑھیں گے، صرف اتنی پڑھیں گے کہ حضور آپ فرما دیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں نہیں جانتا۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اعلان کروایا ہے، اور میں نے کہا ذرا آیت دوبارہ پڑھ۔ اب آیت دوبارہ میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، لفظ آئے ہیں ادری، اعلم نہیں، عالم یعلم نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے علم، کہ مجھے علم نہیں، مجھے پتہ نہیں، یہ لفظ ہیں ادری۔ ادری کا معنی کیا ہے ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو، غلطی یہاں سے لگ گئی۔ لفظ ادری بنا ہے درایت سے، کس سے؟ عربی ہے نا، مصدر سے آگے پھر الفاظ بنتے ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں۔ درایت سے کیا بنا ہے؟ ادری۔ اب یہ درایت کا کیا معنی ہے؟ عربی لغت کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر درایت کا معنی لکھا ہے، ادری کا معنی لکھا ہے۔ وہ کیا؟ اکتساب الشیء بحیلۃ، کسی تکے کے ذریعے کسی چیز کو جاننا۔ کیسے؟ تکے لگا کے کسی چیز کا پتہ کرنا، تکے لگا کے اندازے سے کوئی چیز چھوڑ دینی۔ بھئی کوا بول رہا ہے، مجھے لگتا ہے آج کوئی مہمان آئے گا، یہ کیا ہے؟ تکا یا پکی بات ہے؟ یا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لگتا ہے آج بارش آئے گی، یہ کیا ہے؟ تکا یا پکی بات ہے؟ یہ ہے تکا، ہیلا۔ تو اکتساب الشیء بحیلۃ، یہ درایت کا معنی ہے، کسی چیز کو ہیلے کے ساتھ جاننا، تکے کے ساتھ جاننا۔ اب یہاں پر ایک مثال میں نے پہلے بھی پیش کرتا رہتا ہوں، وہ پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ کھل کر سامنے آ جائے اور آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بات بیٹھ جائے۔ مجھے پتہ ہے ٹائم اوپر جا رہا ہے، آپ گھڑی کو بھی دیکھیں گے، مجھے بھی دیکھیں گے کہ بریک نہیں لگ رہی۔ گھڑی گھڑی کی گھڑی وال دیکھنا ہے، دو گھڑیاں حضور دے نام کر دے، تیری گھڑی دا بٹن ہاتھ او دے، بویں اتاں کر دے بویں تھاں کر دے۔ توجہ ہے؟ وہ نا ایک راجہ تھا، راجہ کے ہاں نا بچے یا بچی کی ولادت ہونے والی تھی، تو راجے نے بلایا نجومیوں کو، بلاؤ بتاؤ میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، جواب صحیح دینا ہے۔ اگر جواب نکلا غلط تو تمہارے کندھے پر تمہارا سر نہیں رہے گا، قتل کر دوں گا تمہیں۔ اب نجومی پریشان، بھئی پہلے تکے شکے لگا لیتے ہیں، اب کیا کریں، اب تو مارے گئے، اگر ہمارا جواب غلط نکلا تو ہم تو مارے جائیں گے۔ اب انہوں نے اپنی پنچایت بلائی، سارے نجومی اکٹھے ہو گئے، گرو گھنٹال بھی ان کا آ گیا، مشورہ کیا۔ تو ان کا جو گرو تھا نا بڑا تھا، تجربے کار، اس نے کہا مجھ پہ چھوڑو، میں تم سب کو بچا لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، مہربانی ہوگی آپ کے، بچاؤ۔ اس نے ایک پرچی لی، کچھ لکھا، لکھ کر پرچی بند کی، راجے کو دے دی۔ اس نے کہا راجہ صاحب جب تک اس حمل کا نتیجہ ظاہر نہ ہو پرچی کو نہیں کھولنا، وگرنہ کام خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ بھی ڈرپوک تھا، اس نے پرچی بند کر کے رکھ لی۔ جب راجے کے پاس سے اٹھ کر نجومی باہر گئے تو چھوٹے چھوٹے نجومی اس کو پڑھ گیا، ہو کی لکھا ہی بتا ہمیں بھی۔ اس نے کہا میں نے لکھا ہے بچی نہ بچہ،
بچی نہ بچہ. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اس نے کہا پھر بچیں گے کیسے؟ اس نے کہا دیکھو اگر ہوگی بچی تو میں کہوں گا جناب میں نے لکھ کر دیا نہیں تھا بچی، بچی نہ بچہ. بچی ہوگی بچہ نہیں ہوگا. اگر ہو گیا بچہ تو میں کہوں گا جناب میں نے لکھ کر دیا تھا بچی نہ بچہ، تو تھے بھی پھر بھی بچ جاؤں گا. کبھی کبھی بچی ہوتی ہے، کبھی بچہ ہوتا ہے، کبھی حمل ضائع بھی تو ہو جاتا ہے نا. اگر حمل ضائع ہو گیا تو میں پھر بھی کہوں گا جناب بتایا نہیں تھا بچی نہ بچہ، پھر بھی ہم بچ جائیں گے. یہ کیا تھا؟ بولیں اور تکے لگانا تیرا میرا کام ہو سکتا ہے، تکے لگانا نجومی کا کام ہو سکتا ہے، تکے لگانا نبی کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو یہاں نفی کیا ہے وہ تکے لگانے کی ہے، کیونکہ تکا لگانا نبی کی شان نہیں، اور تکا ہر جگہ چلتا بھی نہیں. بیٹی ہوگی چلو بچ گیا، بیٹا ہو گیا چلو بچ گیا، کچھ بھی نہ ہوا تو بچ گیا. جو اللہ بیٹا دے سکتا ہے، جو اللہ بیٹی دے سکتا ہے، جو اللہ ضائع کر سکتا ہے، وہ اللہ جوڑا بھی تو دے سکتا ہے نا. اگر اللہ جوڑا عطا فرماتا پھر تکا کہاں چلتا؟ نہ چلتا نا. تو اللہ یہی فرما رہا ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. درایت ادری کا لفظ آیا ہے اور ادری بنا ہے درایت سے. درایت کا معنی ادری کا معنی ہے تکے لگانا. نبی کی شان نہیں کہ نبی تکے لگا کر بتائے. پوری آیت میں سناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الیہ. محبوب آپ اعلان کر دے میں جو تمہیں بتاتا ہوں قیامت والا دن آئے گا، میں شفاعت کروں گا، میں جہنم سے نکالوں گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں شفاعت کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں نے جو کچھ تمہیں اپنے بارے میں تمہارے بارے میں بتایا میں تکے لگا کر نہیں بتاتا. ان اتبع الا ما یوحى الیہ. میں تو اللہ کی وحی کے ساتھ تمہیں بتاتا ہوں. میں کیسے بتاتا ہوں تمہیں؟ اللہ کے یہاں تو نبی کا علم ثابت ہو رہا ہے، بجائے یہ کہنا کہ اپنا نہیں پتا. ان اتبع الا ما یوحى سے اس بات ہو رہا ہے اور تکے کی نفی ہو رہی ہے. وحی کا اس بات ہو رہا ہے. وحی کا علم کچا ہوتا ہے یا پکا؟ اللہ نے پہلے تکے کا ذکر کیا پھر وحی کا ذکر کیا. محبوب سے تکے کی نفی کر دی اور وحی ثابت کر دی. محبوب تکے لگا کر نہیں بتاتے، جو بھی بات کرتے ہیں پکی ٹھکی بات کرتے ہیں. دو لائنوں کی ایک لائن کی ایک حدیث بات ختم، کیونکہ موضوع کے عین مطابق ہے. عین مطابق جنگ بدر ہوئی، صبح جنگ ہونی ہے. رات کو نبی پاک نے صحابہ کو ساتھ لیا، فرمایا آؤ میں تمہیں جنگ والے میدان کا وزٹ کراتا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور نے نا اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑی تو نبی پاک علیہ السلام چھڑی پکڑ کے نا یوں لکیر لگاتے تھے. فرماتے تھے ھذا مصرع فلان، ایسے پھر ادھر لگائی جا کر ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان. کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا صحابہ فلانا کافر ادھر آ کر مرے گا، وہ والا کافر ادھر آ کر مرے گا، وہ والا کافروں کا سردار ادھر آ کر مرے گا. رات کو حضور نے لکیریں لگائیں. صحابہ کہتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. جب صبح جنگ بدر ہوئی تو ہم نے نوٹ کیا جس جگہ جس کافر کا نام لے کر ہمارے آقا نے لکیر لگائی تھی کوئی کافر ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہ ہوا، اسی لکیر کے اوپر آ کر مرا. تو یہ ہوتا ہے ان اتبع الا ما یوحى. نبی جو بتاتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی پا کر پکی ٹھکی پکی پیڑی بات کرتے ہیں. تکے ہاں یہ تکے کی نفی ہے. پاگل لوگوں نے کہہ دی جی اس کا مطلب ہے نبی پاک کو اپنا نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. نعوذ باللہ لا حول ولا قوة. اگر یہ بات مان لی جائے نا کہ اپنا نہیں پتا تو قرآن کی سینکڑوں آیتیں جھوٹی ہوتی ہیں، ہزاروں حدیثیں جھوٹی ہوتی ہیں کہ نبی پاک کو اپنا بھی نہیں پتا دوسروں کا بھی نہیں پتا. سب کو جھوٹا ہوتا ہے. لہذا سب کو جھوٹا کرنے سے بہتر ہم ایک آدمی کو جھوٹا کر دیتے ہیں. جو یہ کہہ رہا ہے وہی جھوٹا ہے. ہاں بھی صحیح ہے نا؟ جو کہہ رہا ہے وہ خود
جھوٹا ہے. ہمارے آقا کو تو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا. وما علیہ الا البلاغ المبین.